کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جب انسان حالت نزا میں ہوتا ہے، مرنے کے بالکل قریب ہوتا ہے، تو وہ مرنے والا انسان اپنے 3 دوستوں کو پکارتا ہے۔ کس نے فرمایا؟ نبی نے، آمینہ کے لال نے، محبوب پروردگار نے کیا فرمایا کہ انسان مرنے کے وقت حالت نزا میں اپنے 3 دوستوں کو پکارتا ہے۔ سچ بتائیے گا کہ آپ کسی مرنے والے کے قریب کبھی گئے ہوں گے؟ ضرور گئے ہوں گے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے پاس جو مرنے کے بالکل قریب ہو۔ کیا واقعی آپ نے اس کو پکارنے کی آواز کبھی سنی ہے کہ اس نے 3 دوستوں کو بلایا ہو؟ کبھی سنا آپ نے؟ نہیں۔ لیکن میرے کان سنے نہ سنے، آپ کے کان اس پکار کو سنے نہ سنے، لیکن میرا عقیدہ کہتا ہے، میرا وجدان بولتا ہے، میرا ایمان بولتا ہے کہ جب آمینہ کے لال نے کہا تو میرے کان سنے نہ سنے، آمینہ کے لال نے کہا کہ وہ بلاتا ہے تو میرا عقیدہ بولتا ہے کہ وہ بلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک یہ آواز میں سنوں نہ سنوں، آپ سنیں نہ سنیں، لیکن نبی نے فرمایا وہ 3 دوستوں کو بلاتا ہے تو میرا عقیدہ بولتا ہے کہ وہ بلاتا ہوگا، کیونکہ آمینہ کے لال نے کہا ہے۔ ورنہ تھا کیا؟ ہم جانتے نہ تھے کہ کس رب کو ماننا ہے، ہمیں معلوم نہ تھا ہمارا خالق کون ہے، ہمیں معلوم نہ تھا کس کی عبادت کرنی ہے، ہمیں معلوم نہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کے ترانے گانے ہیں، اور ہمیں معلوم کچھ نہ تھا، لیکن آمینہ کے لال نے کہا تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے، آمینہ کے لال نے کہا تمہارا پالنے والا ایک ہے، آمینہ کے لال نے کہا تمہیں روزی دینے والا ایک ہے، آمینہ کے لال نے کہا عبادت کے لائق ایک ہے، آمینہ کے لال نے کہا معبود صرف ایک ہے۔ ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں، لیکن آمینہ کے لال نے کہا تو ہم پکار اٹھے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے خدا ہم نے تجھے مان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا راشد رضوی صاحب قبلہ۔ دیکھا تھا کسی نے خدا کو دیکھا، لیکن نہیں دیکھا کسی نے خدا کو دیکھا نہیں دیکھا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب سجدہ ریز ہوتے ہیں، جس رب کو دیکھا بھی نہیں اسی کے لیے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب رکوع میں جاتے ہیں، جس رب کو دیکھا نہیں لیکن اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ دیکھا نہیں ہے لیکن لا الہ الا اللہ کے ترانے گاتے ہیں۔ آج تک ہماری نگاہوں نے جنت کو نہیں دیکھا، لیکن آمینہ کے لال نے کہا جنت ہے، ہم نے مان لیا۔ ہم نے آج تک دوزخ کو نہیں دیکھا، آمینہ کے لال نے کہا دوزخ ہے، ہم نے مان لیا۔ آج تک ہم نے حشر و نشر کو نہیں دیکھا، لیکن آمینہ کے لال نے کہا ہوگا تو ہم نے مان لیا۔ آمینہ کے لال نے کہا ہے تو ہم نے مان لیا۔ آج تک ہم نے فلسیات کو نہیں دیکھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ آج تک ہم نے دیکھا نہیں، لیکن آمینہ کے لال نے کہا ہے تو ہم نے مان لیا۔ آج تک ہم نے کسی چیز کو کسی چیز کو دیکھا نہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو، لیکن آمینہ کے لال نے کہا وہ چیز ہے تو ہمارا عقیدہ بولتا ہے، ہمارا ایمان بولتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے، آمینہ کے لال کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو وہی آمینہ کا لال کہتا ہے مرنے کے قریب جو انسان ہوتا ہے، حالت نزا میں جو انسان ہوتا ہے، اپنے 3 دوستوں کو پکارتا ہے، انہیں بلاتا ہے۔ اب سنیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ 3 دوست ہیں کون؟ کیا بلاتا ہے، کیا سوال کرتا ہے؟ سنیں، اپنے پہلے دوست کو پکارتا ہے، اپنے قریب بلاتا ہے اور اپنے دوست سے کہتا ہے میرے دوست دنیا میں میں نے تجھ سے محبت کی ہے، میں نے تجھے گلے سے لگا کر رکھا ہے، میں نے تجھے اپنے گھر میں محفوظ رکھا ہے، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، میں تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، میں تیری بڑی حفاظت کرتا تھا، تجھ سے محبت بڑی سچی تھی، تجھ سے پیار بڑا پکا تھا۔ اب بتا تو صحیح اب میرے نزا کا عالم
आलम है, मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा होने वाली है, मेरी रूह मेरे जिस्म से जाने वाली है। अब मलकुल मौत आने वाले हैं, मुझे मेरी रूह से जुदा करने वाले हैं, मेरा जिस्म अलग होगा, मेरी रूह जुदा हो जाएगी। ऐ मेरे दोस्त जरा बता तो सही, तू अपनी मोहब्बत का तकाजा, तेरी मोहब्बत का तकाजा क्या कहता है? बता तो सही, मेरी मोहब्बत जो तुझसे थी तो तेरी मोहब्बत मुझे फायदा क्या देने वाली है? क्या मेरी रूह निकलने के बाद तू मेरे साथ देने के लिए तैयार है? तो पहले दोस्त का जवाब सुनिए। पहला दोस्त कहता सुन सुन, अगरचे तेरी मोहब्बत बड़ी सच्ची थी, अगरचे तेरा प्यार बड़ा पक्का था, अगरचे तू मुझे अपने सीने से लगाकर रखता था, अगरचे तू मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन तेरी मोहब्बत तेरी रूह के साथ थी, तेरी मोहब्बत तेरी रूह के साथ थी। जब तेरी रूह तेरे जिस्म से जुदा हो गई, मेरी मोहब्बत तुझसे खत्म हो गई, मेरा प्यार तुझसे खत्म हो गया। अब अगर तू कहेगा कि मैं तेरे साथ एक कदम भी चलूं, सुन सुन, मैं तेरे साथ एक कदम भी चलने के लिए तैयार नहीं हूं। जब दोस्त से ऐसा जवाब मिलता है, दिल को तकलीफ होती है, दिल को दर्द होता है कि जिस दोस्त से इतनी मोहब्बत की थी, दुनिया में जिसे अपना साथी बनाया था, जिससे प्यार किया था, आज मरने के वक्त वो मुझसे कह रहा है मैं तेरे साथ एक कदम भी नहीं चलूंगा, मैं तेरे साथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मेरी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है, अब मैं जुदा होने वाला हूँ। इसी दर्द के आलम में, इसी तकलीफ के आलम में वो अपने दूसरे दोस्त को पुकारता है और पुकारने के बाद कहता है मेरे दोस्त जरा बता तो सही, मेरे पहले दोस्त, मेरा पहला दोस्त एक कदम तक मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैंने तुझसे भी बड़ी मोहब्बत की थी, मैंने तुझसे भी बड़ा प्यार किया था, हमेशा तुझे अपने सीने से लगा कर रखता था, तेरी रातें होती थी मेरे साथ होती थी, मेरा दिन होता था तो तेरे साथ होता था, हम चलते थे साथ चलते थे, हम बैठते थे साथ बैठते थे, हम खाते थे साथ खाना खाते थे। अब बता तो सही तेरी मोहब्बत क्या कहती है? क्या मेरी मोहब्बत का तुझे तू कोई इनाम देने वाला है? क्या तू मेरी मोहब्बत का कोई सिला देने वाला है? यानी मरने के बाद, मेरी रूह के जुदा होने के बाद क्या तू एक कदम भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार है? तो वो दूसरा दोस्त कहता है मेरे दोस्त सुन, मोहब्बत बड़ी पक्की थी, दोस्ती बड़ी अच्छी थी, तेरे एक दोस्त ने तेरा साथ देने का इरादा छोड़ दिया, एक कदम तक तेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत करता था, मैं तुझसे प्यार करता था, लिहाजा मैं पहले दोस्त की तरह नहीं करूंगा, बल्कि मैं तेरी रूह के जुदा होने के बाद, तेरे जिस्म से तेरी रूह के अलग होने के बाद चंद कदम तक तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो दोस्त कहने लगा मैं चंद कदम तेरे साथ चलूंगा। कहाँ तक चलोगे? कहा जब तेरी रूह तेरे जिस्म से जुदा हो जाएगी तो सुन, मैं तेरे जिस्म को हुस्न दे सकता हूँ। जब तेरी रूह तेरे जिस्म से जुदा हो जाएगी, अगर मैं एक कदम और आगे बढ़ा दूं तो मैं तेरे जिस्म को कफन दे सकता हूँ, अगर एक कदम और आगे बढ़ाऊं तो मैं तेरा जनाजा उठाकर अपने कांधे पर ले जा सकता हूँ, अगर एक और कदम आगे बढ़ाऊं तो मैं तुझे कब्रिस्तान ले जाकर तेरी नमाज़े जनाजा भी पढ़ सकता हूँ, और मैं तुझे कब्रिस्तान ले जाकर तेरी कब्र में तुझे उतार भी सकता हूँ, अगर एक कदम और आगे बढ़ा दूं तो मैं तेरी कब्र पर तख्ते भी लगा सकता हूँ, एक कदम और आगे बढ़ाऊं तो मैं तेरे तख्तों पर मिट्टी भी डाल सकता हूँ। लेकिन अगर इसके बाद तू कहेगा एक कदम भी तेरे साथ चलूं तो नहीं नहीं, मेरा और तेरा साथ सिर्फ वहीं तक है, मैं तख्ते लगाकर सिर्फ मिट्टी डाल सकता हूँ, इसके अलावा तेरी जिंदगी का सफर अलग है, मेरी जिंदगी का सफर अलग है, तुझे कब्र में उतार दूंगा, मैं अपने घर वापस चला आऊंगा, अब तेरा मेरा कोई साथ नहीं है, अब तेरी जिंदगी अलग है, मेरी जिंदगी अलग है, हमारी मोहब्बत बस इतनी थी, हमारा प्यार सिर्फ इतना था, अब दूसरे दोस्त से तकलीफ मिली, दिल को दर्द हुआ, तकलीफ महसूस हुई, तड़पने लगा, सिसकने लगा, इसी तड़पने के आलम में, इसी तकलीफ के आलम में, इसी दर्द के आलम में अपने तीसरे दोस्त को बुलाता है और कहता है सुन, अभी तक मेरे दो दोस्तों ने मेरा साथ कुछ नहीं दिया, एक तो एक कदम भी चलने के लिए तैयार नहीं, दूसरा कहता है गुस्ल दे सकता हूँ, कफन दे सकता हूँ, जनाजा उठा सकता हूँ, कब्रिस्तान ले जाकर तेरी नमाज़े जनाजा पढ़कर कब्र में उतार सकता हूँ, तख्ते लगा सकता हूँ, मिट्टी डाल सकता हूँ, उसके बाद तेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं हो। मेरे तीसरे दोस्त जरा तू तो बता, क्या तू मेरे साथ मुझसे बढ़कर एक कदम चलने के लिए तैयार है? तो उस तीसरे दोस्त का जवाब सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो तीसरा दोस्त कहेगा सुन, तूने जिस पहले दोस्त से मोहब्बत की थी उसने एक कदम तक तेरा साथ ना दिया, दूसरे जिस दोस्त से तू मोहब्बत करता दम भरता था, जिससे मोहब्बत का दावा किया करता था, जिसके साथ उनका बैठता था, वो चला तो था लेकिन सिर्फ कब्रिस्तान तक मिट्टी देने के बाद वो भी तेरे साथ नहीं आता है। तो सुन ले, तेरे दो दोस्तों ने तेरा साथ छोड़ दिया है, लेकिन मुझे मुझसे मोहब्बत है, मुझे मुझसे मोहब्बत थी, अगर तेरे दो
اندھیری قبر میں تیرے ساتھ اترنے کے لیے تیار ہوں۔ اب آپ سمجھیے نبی کی حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہ تینوں دوست ہیں کون؟ جو پہلا ایک قدم تک چلنے کے لیے تیار نہیں، دوسرا چند قدم چلنے کے لیے تیار، تیسرا قبر کی تاریکی میں اترنے تک کے لیے تیار ہے۔ یہ دوست کون ہیں؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں پہلا وہ دوست جس نے ایک قدم تک تیرے ساتھ چلنے کا ارادہ نہ کیا، ایک قدم تک تیرے ساتھ آگے نہ بڑھا، آگے بڑھنے کا اس نے ارادہ تک نہ کیا، اس نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا۔ سن، یہ وہ دوست ہے جس کو تو نے دنیا میں دوست بنایا تھا، یعنی یہ وہ تیری دولت ہے جس کو کمانے کے لیے تو نے دن رات ایک کیے تھے۔ جب کما کر لایا تھا تو جیب میں رکھ کر سینے سے لگا کر رکھتا تھا، محبت کیا کرتا تھا، اور زیادہ کا لالچ تیرے من میں تھا، اور اپنے گھر کی تجوری میں آ کر اسے محفوظ رکھتا تھا۔ اب ذرا سوچ تو کہ تیری روح تیرے جسم سے جدا ہو رہی ہے، اب وہ دولت ایک قدم تک تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ایسا نہیں کہ دولت تجھے قبرستان لے کر جائے گی، ایسا نہیں کہ دولت تیری نماز جنازہ پڑھے گی، ایسا نہیں کہ وہ تجھے قبر میں اتارے گی، بلکہ وہ تو تیرا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ دولت جس پر تو ملامت کر رہا ہے، وہ دولت تجھے جواب دے گی۔ تو کیا سوچتا ہے تیرے جسم سے تیری روح جدا ہو گئی تو میری حیثیت ختم نہیں؟ تو نے کمایا تو بڑی محنت سے تھا، لیکن جیسے ہی تیری روح تیرے جسم سے جدا ہو گئی تو جن کو تو نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے، میری حیثیت ان سے دور، اب وہی پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ میرے لیے لڑنے لگیں گے، میرے لیے قتل و غارت کرنے لگیں گے، میرے لیے آپس میں جھگڑنے لگیں گے۔ ایک کہے گا اتنی دولت میری ہے، ایک کہے گا اتنی دولت میری ہے، ایک کہے گا اتنی زمین میری ہے، ایک کہے گا اتنی جائیداد میری ہے۔ کہا میری حیثیت تو برقرار ہے، تیری روح نکلنے کے بعد میری حیثیت ختم ہو گئی، تو چلا گیا ہے الگ زندگی میں، اب میری حیثیت بڑھ گئی ہے، لوگ میرے لیے لڑ رہے ہیں۔ دوسرا وہ دوست جو چند قدم چلنے کے لیے تیار تھا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو، وہ دوسرا دوست وہ ہے جس کو دنیا میں انسانی حیثیت سے تم نے اپنا دوست بنایا تھا، جس کے ساتھ تم نے محبت کی تھی، جس سے تم نے پیار کیا تھا، وہ تمہاری نماز جنازہ پڑھے گا، تمہیں اگر غسل دینا آتا ہوگا تو تمہیں غسل بھی دے سکتا ہے، کفن بھی دے سکتا ہے، نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، جنازہ اٹھا کر لے جا سکتا ہے، قبر میں اتار سکتا ہے، قبر پر مٹی ڈال سکتا ہے۔ اس کے بعد تمہاری زندگی الگ، اس کی زندگی الگ، تم قبر میں اور وہ اپنے گھر پلٹ آئے گا۔ لیکن تیسرا وہ دوست جس نے سارے دوستوں کو پیچھے چھوڑ کر تمہارے ساتھ جو تمہاری قبر کی تاریکیوں میں اترنے کے لیے تیار ہے، تو وہ تمہارا کوئی دنیاوی دوست نہیں ہے، بلکہ سنو وہی تمہاری نمازیں ہیں جو تم نے دنیا میں پڑھی تھی، وہی روزے ہیں جو تم نے دنیا میں رکھے تھے، وہی تکبیرات ہیں جو تم نے اللہ کی تکبیریں کہی تھی، وہی تسبیحات ہیں جو اللہ کے لیے تم نے پڑھی تھی، جو تم نے